اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دوسرے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے ہماری اس ترجمۃ القرآن کی آج دوسری کلاس ہے۔ ہم ہر روز اپنے سبق میں 2-3 چیزوں کو دیکھا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کر رہے ہیں ایک بڑے خوبصورت قول سے، اور وہ علموا اولادکم ثلاثۃ خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن۔ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھایا کرو۔ کون کون سی؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ 3 چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک سلیبس بھی ہیں، ایک ایسا امت کا نصاب ہے کہ جو قیامت تک کے لیے 3 چیزیں ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اصل ایمان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت دفاع ایمان ہے، اور تلاوت قرآن ان سے محبت یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک منظم لائے عمل طریقہ کار ہے۔ تو ہم اس تیسرے حصے پر اس نشست میں عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کر رہے ہیں۔ ہم نے کل کے سبق میں چند چیزیں پڑھی تھی، پہلے ہم اس کو دہرا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے دعائے قنوت کا ترجمہ سمجھا تھا، اور آپ کو ایک قاعدہ اور کلیہ سمجھایا تھا، اور وہ کیا کہ عربی میں جس لفظ کے شروع میں نون آ جائے اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ ہم، اور آخر میں کاف آ جائے تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ تیرا یا تیری، یعنی مخاطب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر حاضر کا۔ اور یہ کاف نقطوں والا نہیں، یہ کش والا کاف ہے۔ تو یہ 2 حرف اور ان 2 حرفوں کا معنی اگر ہمیں یاد ہو جائے تو ہم آسانی کے ساتھ دعائے قنوت کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ دعائے قنوت میں 49 الفاظ ہیں، اور ان 49 الفاظ میں 33 وہ ہیں کہ جو اردو کے ہیں اور پہلے سے ہم ان کا معنی جانتے ہیں۔ 33 منفرد ہے، یونیک یعنی ڈپلیکیشن نکال دیں تو 21 کا معنی ہم جانتے ہیں، اور 12 نئے الفاظ ہیں جو اس قاعدے کے ذریعے ہم آسانی سے پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب اسکرین پر جو آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہ اردو کے الفاظ ہیں جو آسانی کے ساتھ ہم بغیر سمجھے ان کا معنی ہمیں آتا اور کلیئر ہے۔ خیر، ترک، سعی، سجدہ، کفار، خشیت، شکر، ایمان وغیرہ۔ اس میں 3 لفظ ہیں جو شاید آپ کو 4 لفظ نئے نظر آ رہے ہوں۔ خلا، یہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ استعانت، مدد مانگنا۔ استغفار، مغفرت مانگنا۔ اس کے بعد ملحق آخری لفظ ہے، الحاق یعنی ملا ہوا ہونا کسی شے کے ساتھ۔ اب یہی الفاظ جب ہم الف لام اور اعراب کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ شاید یہ لفظ ہمیں نہیں آتا۔ تو ایسی بات نہیں، ان حروف کا، الفاظ کا معنی ہم جانتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ جو چند الفاظ کے ساتھ نون اور کاف ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا معنی آپ کو میں نے بتا دیا طریقہ کار۔
کہ شروع میں نون آئے گا تو مانا ہم کریں گے، اور آخر میں کاف آئے گا تو مانا تیرا یا تیری کریں گے۔ تو اب آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو آپ لفظ دیکھتے جائیں گے اسکرین پر، اور آپ خود ترجمہ کریں گے۔ نؤمنو، نتوکلو، نسنی، ہم سنا کرتے ہیں، خلا علیحدگی کو کہتے ہیں، نخلاؤ ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ منہاج القرآن وی ملی کے شعبہ ایگلز کے تحت جو فیملیز شریک ہیں آن لائن، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے التماس کرتے ہیں کہ اسکرین پر اپنا مائک آف رکھیں، لیکن اسکرین پر دیکھ کر ساتھ ساتھ جیسے ہم یہاں دہرا رہے ہیں آپ بلند آواز سے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ نترکو ہم ترک کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں، نسجدو ہم سجدہ کرتے ہیں، جی نسعی ہم صحیح کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نرجو ہم امید رکھتے ہیں، نقشہ ہم ڈرتے ہیں خوف خشیت سے، نقشہ ہم ڈرتے ہیں، خوف اختیار کرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، نافذو ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اب اگلے الفاظ میں پہلا اردو کا لفظ ہے، آگے کاف لگا ہوا ہے، کاف کا معنی تیرا یا تیری ہم نے کرنا ہے، جی رحمت کا تیری رحمت، عذاب کا، یفجرو کا تیری نافرمانی۔ تو فسق و فجور یہ بھی اردو کا لفظ ہے، یفجرو یہ فعل مضارع ہے، وہ تیری نافرمانی کرتا ہے۔ جی اب نون اور کاف دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ نستعینو کا ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پہلے نون کا معنی کرنا ہے، پھر کاف کا معنی کرنا ہے ترتیب میں، اور پھر درمیان والے لفظ کا ترجمہ کرنا ہے۔ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، نستغفرک کا ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، نشکرک کا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، نکفروں کا اگر کرے نا اکیلا لفظ تو ہم تیرا انکار کرتے ہیں، تو یہ لفظ درست نہیں ہوگا، پورا پڑھیں گے لا نکفروں کا ہم تیرا انکار نہیں کرتے۔ جی اب آخر میں چار حروف اس میں استعمال ہوئے ہیں دعائے قنوت میں، ان چار حروف کو سمجھ لیں تو یہاں دعائے قنوت کا ترجمہ بھی آسان ہوگا، اور اسی طرح پورے قرآن مجید میں بھی پہلا حرف کیا ہے با، دوسرا الا، تیسرا لا، چوتھا الا۔ اب ان کا معنی کیا ہے؟ با کا معنی، الا کا معنی، لام کا معنی، الا کا معنی کی طرف۔ اب جب ان سب کے ساتھ کاف کاف لگ جائے گا تو بڑا آسان ہے، کاف کا معنی کرنا ہے تیرا یا تیری، بے کا تیرے ساتھ، علیہ کا تجھ پر، لا کا تیرے لیے، الہی کا تیری طرف۔ تو یوں آپ کو دعائے قنوت کا الحمدللہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی الفاظ ایسے نہیں ہیں جو آپ کو جن کا معنی کلیئر نہ ہو، تو کل ہم کوشش کریں گے کہ آپ میں سے چند ایک جو کھڑے ہو کر پورا اس کا لفظی اور بامعنی ترجمہ سنا سکے تو وہ بے شک کھڑا ہو کر مائک دیں گے، سنائیں، تاکہ پتہ چلے کہ واپس جا کر آپ اس کو دہرا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، اور آج کے سبق کی طرف۔ یہ تو تھا وہ حصہ جو ہم نے کل کے سبق کا دہرایا ہے۔ اب یہ چند الفاظ ہیں، دو تین دفعہ ہم دہرا لیں گے ان کو، تاکہ آپ کو ان الفاظ کا معنی سمجھ آ جائے اور یاد ہو جائے۔ کتنے ہزاروں الفاظ کے لیے یہ معنی ان کے ساتھ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ ان کا معنی کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے، جن کے پاس کتابیں ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو دہرائیں گے بھی، پڑھیں گے بھی۔ ابھی ایک منٹ کے لیے کتاب چھوڑ دیں، ابھی اسکرین پر دیکھیں گے، یہ لفظ پڑھنے کے بعد ہم باقاعدہ کتاب کے صفحہ نمبر 10 سے اس کا آغاز کریں گے، اور آج ہم ترجمے کا آغاز کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی یعنی
کل تو تعارفی لیکچر تھا، پہلے ہی دن آپ کیسے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ساتھ ساتھ کرنا اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جی میں لفظ بولوں گا، آپ اس کا معنی درمیانی آواز میں مل کر بولیں گے۔ واؤ، با، لام زبر ہو یا لام زیر ہو، کیا معنی؟ الا، مین، فا، یہ حروف تھے سارے، یعنی یہ پہلے 5 اور 6، یہ 6 حروف ہیں۔ انا اور انا بھی خیر حروف میں ہی شامل ہے۔ جی انا، انا دونوں صورتوں میں مانا بے شک ہے، یہ 6 7 پہلے حروف ہیں۔ اب آگے ہیں ضمائر، ہوم، ہم، وہ، دونوں کا معنی ایک، ان، آ پر زبر آ جائے یا آ پر زیر ہو جائے تو دونوں کا معنی وہ یا ان کریں گے۔ ہو، بولیں سارے، ہو، ہی، ہم، کوم، ای، توم صاحب یا ہو، توم، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ یہ، 10 حروف ہیں۔ اگر ان کو آپ سمجھ لیں، یاد رکھ لیں، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ کے ترجمے میں یہ معاونت کرتے ہیں، اور خود بھی ہزاروں مرتبہ آئے ہیں قرآن پاک میں۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے جی، واؤ، با، اور، لی، ساتھ، الا، کے لیے، میم، پر، فا، سے، انا، پس، انا، بے شک، ہوم، وہ، ہم، ہو، ہی، وہ، کوم۔ تم، اب ان الفاظ کو یاد رکھنا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ کر رہے ہیں ہم ترجمے کے ساتھ، اور اس سے پہلے ہم ایک کتاب کا صفحہ نمبر 12 نہیں بلکہ 10 سے دیکھ لیں۔ 10 میں بھی جو کثیر الاستعمال الفاظ ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ آپ کو 5 منٹ دیے جا رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 10 سے 16 تک ان سارے الفاظ کو ایک دفعہ زبان سے دہرائیں، ان کا معنی دیکھیں، عربی کلمات دہرائیں اور اردو کے معنی کو دیکھتے رہیں۔ یہ سارے الفاظ صفحہ نمبر 12 سے آگے بالکل اردو کے ہیں، جو اردو اور عربی میں بالکل یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ جو آن لائن شریک ہیں فیملیز، ان کے لیے میں اسکرین پر ڈسپلے کر رہا ہوں۔ جی اسکرین پر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ جی ہم اس وقت صفحہ نمبر 12 سے 16 تک کے سارے اردو کے الفاظ دہرا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے الفاظ جس طرح عربی میں اسی طرح اردو میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ جی اگلا پیج آن لائن والوں کے لیے ڈسپلے ہے، اور اسکرین پر جن کے پاس بکس نہیں ہے یہاں پر وہ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان سارے کلمات کو اس نظر سے دیکھیں کہ اردو اور عربی میں ایک ہی جیسے ہیں، معنی بھی ان کا جیسے اردو میں ہے ایسے ہی عربی میں ہے، اور ان کی تشریح کے لیے مزید ہم انہیں وضاحت کی ضرورت نہیں۔ یہ سارے الفاظ وہ ہیں کہ جو بعین ہی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ذرا کتابیں چھوڑیں، سامنے اسکرین پر دیکھیں۔ جی اسکرین پر بھی آپ کو سارے کلمات دوبارہ نظر آ رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے ان کلمات کو مختصراً دیکھا تھا۔ جی یہ دوسرا صفحہ ہے، اور اس صفحے پر بھی سارے الفاظ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اردو کے ہیں، بس الف لام اور اعراب نہیں ہے۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ حجاج، کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اعراب لگوایا تھا قرآن مجید پر، کس لیے؟ تاکہ اجمیوں کو قرآن پاک پڑھنا آئے، انہیں پتہ چلے کہ جہاں پر زیر پڑھنی ہے، زبر پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اہل عرب کے لیے تو مشکل نہیں ہے، جیسے اردو کی کتاب ہم بغیر اعراب کے پڑھ لیتے ہیں، اہل عرب بھی بغیر اعراب کے قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اعراب لگایا ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے، ہم نے اس پروگرام میں کچھ دیر اعراب ہٹایا تاکہ آپ کا خوف دور ہو جائے کہ یہی وہی الفاظ ہیں جو اردو کے ہیں اور ہم انہیں جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جی اگلا پیج دیکھیں، یہاں پر بھی سارے الفاظ آپ کو اردو کے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پہلے پارے کے وہ تمام اردو کے الفاظ ہیں
جو ابھی آپ نے بک میں بھی پڑھ لی ہے اور اس طرح اسکرین پر بھی سلائڈ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ الفاظ دوبارہ ہیں اور اب عربی کی شکل میں، یعنی الف لام اور اعراب کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے، دنیا، جزا، مریم، احسان۔ چلیں جی، اب ہم نے ان الفاظ کو 2 بار دیکھ لیا، اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں ترجمہ کی، اور ان چند سلائیڈز میں آپ دیکھیں گے اور یہ یقین کر لیں گے انشاءاللہ تعالی کہ قرآن مجید اردو میں ہے، یا قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ہماری اردو زبان میں ہے۔ اب میں سلائیڈز ڈسپلے کروں گا، اور کسی میں پوری آیت اور کسی میں آیت کریمہ کا ایک حصہ ہوگا، اور ایک ایک لفظ میں پڑھتے جاؤں گا، ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف ایک دن ان اردو کے الفاظ کو دیکھ کر، اردو کے نظر سے نظر ڈال کر کیسے ترجمہ ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ جی اسکرین پر دیکھیں، جی میں لفظ پڑھوں گا، آپ ترجمہ کریں گے۔ الحمد، تعریفیں، لام زیر لی، اللہ، رب، رب عالمین، تمام جان۔ جی الحمد، سب تعریفیں، لی کے لیے، اللہ، اللہ، رب پرورش فرمانے والا، عالمین تمام جہان یا عالم کی جمع ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ الرحمن، الرحیم، مالک، یوم، الدین، دین کا معنی دین بھی استعمال ہوتا ہے اور جزا بھی، صلہ اجر۔ جی تھوڑا سا فرق ہے لغوی اعتبار سے ان دونوں الفاظ میں۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا، مالک مالک یوم روز دن، دین جزا، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا روز جزا کا مالک ہے۔ جی اہدے، ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ جی انا، اللہ، اللہ، کل شیء قدیر۔ دیکھیں آپ خود ترجمہ کر رہے ہیں، میں آپ کو نہیں کروا رہا۔ جی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی میں نے مجھے بتایا گیا کہ پچھلی چند لائنوں میں شاید کچھ سحری کی وجہ سے کسی کو، یا قرآن پاک کے اس تلاوت کی سکونت کی وجہ سے تھوڑا سکون آ رہا ہے یا آرام کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے کہا ذرا آواز قرآن پاک کی مزید سنیں گے تو ذرا آنکھیں کھلی رہیں گی۔ جی واؤ، اللہ، محیط، محیط، لفظ ہے احاطہ کرنے والا، با، کافرین، سارے لفظوں کا ترجمہ آپ نے خود کیا ہے، اور اللہ اور گھیرنے اللہ والا ہے ساتھ کفار۔ گھیرنے والا، گھیرنے عورت والا، دیکھ کے پڑھیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جی اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جی بلاؤن، یہ تو پنجابی کا لفظ ہے۔ جی بلا کا معنی بلائی کریں، کوئی بات نہیں، بلا آزمائش، مین سے ہم آج ہی پڑھا ہم نے، رب، قوم، رب کم صافیتوں، عظیم، عظیم۔ لیکن سارے الفاظ کا معنی آپ کو کلیئر ہے۔ آزمائش سے، رب تم سے بڑی، رب تم سے بڑی، پہلے غور سے دیکھ لیں ذرا ان کو۔ جی پھر فا، فا، اس، لعنت، اللہ، لعنت اللہ، علی کافرین۔ دیکھیں سارے کافرین، آپ کو کلیئر ہے۔ با محاورہ ترجمہ مل کے پڑھیں ذرا۔ بس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔
ایک تو آواز ہم اپنی درمیانی رکھیں گے اور آرام سے مل کر پڑھا کریں گے. جی پہلے دیکھ لیں ذرا غور سے کون سا لفظ ہے جس کا معنی آپ کو نہیں آتا. سب کا آتا ہے جی. واؤ، لام زیر لی، کافرین، عذاب، مہین، سخت، دردناک، تکلیف دے. جی با محاورہ ترجمہ مل کے پڑھیں. اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے. یہ پہلے پارے کے مختلف جو ہے آیات کا حصہ ہے. میں نے ترتیب کے ساتھ الگ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان میں سے کتنی آیات کے کتنے حصے ہیں جن کا معنی آپ کو پہلے سے کلیئر ہے. یا اب یہاں صرف ایک لفظ بدلا ہے، باقی لفظ وہی ہے. واؤ، لی، کافرین، عذاب، علیم، دردناک. بالکل ٹھیک. با محاورہ مل کے پڑھیں گے ذرا. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک دفعہ دیکھ لیں گے، پھر میں جب بولوں گا پھر آپ ترجمہ اس کا کریں گے. سب کا ترجمہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا معنی آپ کو نہ آتا ہو. واؤ، یہ دو حرف میں ملے ہوئے لا اور ہوم، تو مل کے پڑھیں گے تو لاہم کیا معنی کریں گے؟ ان کے لیے. فی، الآخرہ، عذاب، عظیم. ماشاء اللہ آپ کو سارے الفاظ کا معنی کلیئر ہے. جی مل کے پڑھیں گے. اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. آگے بڑھیں، ایک دفعہ دیکھ لیں پہلے اس کو. جی واؤ، لا، خوف، الا، ہم یا ان دونوں ایک ہی بات ہے. با محاورہ مل کے پڑھیں گے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا. غور سے دیکھ لیں. ہاں یہاں ایک لفظ جو کلر ہوا ہے وہ ذرا آپ کو فیل ہوگا کہ شاید اس کا لفظی معنی آپ کو نہیں کلیئر. جی با، والدین، احسان، واؤ، سی، صاحب یا والے یا والا، اہل، ذل قربا، قرابت والے، قریب ہونے والے، ساتھ. یعنی یہ قربا دونوں معنی میں ہے. خونی رشتہ دار بھی قرابت دار ہوتے ہیں اور قریب رہنے والے مستقل پڑوسی ان کا بھی ایک قربت کا تعلق ہوتا ہے. اسٹاف ممبر قربت کا ایک تعلق ہوتا ہے. آگے بڑھیں جی مل کے پڑھیں گے ترجمہ. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قرابت داروں. جی واؤ، یتامہ، یتیم کی جمع ہے. واؤ، مساکین، ہم سارے. جی ترجمہ کریں ذرا. اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا. جی واؤ، اللہ، علیم، علم والا، علم سے لفظ نظر آ رہا ہے. با، ظالمین، ظلم کرنے والے. جی ترجمہ پڑھیں گے. اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. آپ فیل کر رہے ہیں کہ کون سا لفظ ایسا ہے کہ جس کا ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو. اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. جی واؤ، ہدان، واؤ، بشرا، خوشخبری، لام زیر لی، المومنی. جی مل کے پڑھیں گے. اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے. اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے. جی ملک، مالک، بادشاہ. السماوات، واؤ، ارض. جی مل کے پڑھیں گے. آسمانوں اور زمین کی ذات.
वाओ लिल्लाह, ये कितने हर्फ हैं? तो लाम के साथ है और अल्लाह है। लिल्लाह अल्लाह के लिए। अल मशरिक वाओ, अल मगरिब पढ़े, और मशरिक व मगरिब, और मशरिक व मगरिब सब अल्लाह ही का है। इन्ना अल्लाह अला कुल शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर काबिल कुदरत रखता है। जी वाओ इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम व इसहाक इलाहन, इलाह। देखें माबूद, शाबाश। अलिफ लाम और आ, ये इलाह उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आंखों वाली है और आगे अलिफ आ गया है, इलाहन, तो माबूद, इबादत के लायक। वाहिद और भाई और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद जबता है। ये तो जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी हैं। और मीकाईल का दुश्मन हुआ। जी मिन खैर, मिन रब तुम, सब ये पढ़े जरा, तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई, तो पर कोई भलाई। जी अभी जो हमने पेज देखे थे, इन पेजों में जो आयत करीमा के मुख्तलिफ हिस्से थे पहले पारे के सारे अल्फाज का माना हमें पहले से क्लियर था और हमने खुद किया है। अब जो सवाल आपको नजर आएंगे, इनमें एक लफ्ज ऐसा होगा कि जिसका माना आपको बता देंगे, बाकी आप माने आप पहले से जानते और पहचानते होंगे और आप उसका तर्जुमा भी खुद कर लेंगे। देखें जरा, वाओ वा आखिरत होम, वो सब यू के नून, शाबाश। कल आपको क्या बताया था, जिस लफ्ज के शुरू में क्या आ जाए या आखिर में क्या हो, वाओ नून, तो तर्जमा करते हैं वो सब यकीन रखते हैं। लिहाजा अब अगले जितने सफा आयात में ऐसा लफ्ज आएगा तो इसी तरह तरतीब से तर्जमा करेंगे। ये जरा तकरीबन ये दूसरी एलसीडी जो लगी हुई है, यहाँ तक जितने अब आप बैठे हैं ये खामोश रहेंगे, बिल्कुल आखिरी वाले वो जरा बोलेंगे। अब बा मुहावरा तर्जुमा मिल के पढ़ेंगे, आगे वाले खामोश रहेंगे जरा। और वो आखिरत पर भी हम भी यकीन रखते हैं कि आप जाग के पढ़ रहे हैं जी, और वो आखिरत पर भी कामिल यकीन रखते हैं। जी गौर से देखें, वाओ यक़्तुलूना, पूरा लफ्ज, वो सब कत्ल करते हैं। बा सॉरी अन्नबीयीन, नबी नबी की जमा है, नबियों अंबिया। बा गए गैर, आप चले, आपको पहले दिन ही तर्जुमा कर रहे हैं माशाल्लाह जी। बा मुहावरा तर्जुमा पढ़े जरा, और अंबिया को ना कत्ल करते थे, और अंबिया को ना करते थे। जी देखें कितनी आयात गुजर रही हैं, और इन सारी आयात में एक एक लफ्ज या कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं आ रहा कि जिनका माना आपको पहले से क्लियर हो। देखिए आमन्ना, ईमान लाए, मुझे मालूम है कि
अच्छी खासी तादाद कॉलेज अशरिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तलबा तशरीफ लाए हुए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। आपने आपने यकीनन थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी हुई है, तो हम आपको भी साथ लेके चलेंगे। ऑनलाइन जो हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे, और इन बुजुर्गों को भी। ये अभी फेल है, फेल माजी है, जब हम मुतकल्लिम का सीगा है आमन्ना, हम सब ईमान लाए। जब हम फेल पढ़ेंगे तो आपको इसका माना भी समझ आना शुरू हो जाएगा। बस इतना याद रख लें, नून शुरू में हो या नून अलिफ ना आखिर में हो, माना हम ही करेंगे। नाबुदो, हम इबादत करते हैं। आमन्ना, हम ईमान लाए। तो नून गोल नून का पहला हिस्सा जो छोटा हिस्सा नजर आता है आपको, गोल नून का, वो या नून आगे अलिफ लग जाए, नून अलिफ ना, दोनों का माना क्या है? आमन। जी बा, बोले जरा, अल्लाह, वाओ, बा, यौम, आखिर, हम औरत तर्जुमा पढ़ेंगे। हम अल्लाह और यौमे क़यामत पर और यौमे क़यामत पर ईमान लाए। जब तिलावत हो रही हो तो तिलावत गौर से सुने, और लफ्जों को उतनी देर में जल्दी से देख लिया करें कि कौन सा हर्फ है जिसका माना आपको नहीं आ रहा। बस एक लफ्ज दिखाई दे रहा है, इस ये भी एक लफ्ज नहीं है, दो है। फा अलग है, ज्यादा अलग है। तो फा का माना तो आपको पता है क्या है? पास। ज्यादा, ज्यादा करना, उर्दू का लफ्ज भी है ज्यादा, ज्यादा, ज्यादती। जी, अब तर्जुमा करेंगे। फी, आगे दो लफ्ज मिल गए, कुलूब और हिम। कुलूब हिम, उनके दिल। मारादुन, बीमारी। फा का ज्यादा बढ़ा दी, अधम, उनकी, बस उनकी बढ़ा दी। किसने? अल्लाह ने। क्या चीज बढ़ा दी? मारादन, बीमारी। अब बाम आवरा तर्जमा जरा मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा, अब आपने खुद करना है। जब आयत करीमा आपको नजर आती है ना, तो दरमियान में लाम अलिफ ला, जीम, पा, इस तरह के हरूफ आपको नजर आते हैं। अभी आपको क्या नजर आ रहा है? मारादन के बाद लाम अलिफ ला नजर आ रहा है, और आखिरी मारादन के बाद जीम नजर आ रहा है। इसका एक फायदा और भी है कि हम इतने इतने लफ्जों को अलग कर लेना, तो बामुहावरा तर्जुमा आसान हो जाता है। कैसे? अब तर्जुमा आपने करना है। फी कुलूबिहिम मारादुन, उनके दिलों में बीमारी है। फजादहुमुल्लाहु मारादा, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। तो यूं तर्जुमा जब इससे कर लेते हैं, अल्फाज के ग्रुप बना लेते हैं, बामुहावरा आसान होता है। उनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बता दिया। जी, उज़्कुरू, अगरचे इसमें जिक्र का माना मौजूद है, उर्दू का लफ्ज है, लेकिन इसका माना है तुम सब जिक्र करो। या छोटी या जब आए अलग हो तो इसका माना होता है मैं, यानी अपने लिए बंदा इस्तेमाल करता है, ना, हम, और या, मैं। तो जिस लफ्ज के साथ ये लग जाती है, नेमती, मेरी नेमत, किताबी, मेरी किताब। जी, तर्जुमा करें। ए, या का माना क्या होगा? ए। बनी, औलाद। बनी किसको कहते हैं? औलाद, आल, औलाद। इसराइल, इसराइल का लफ्ज इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। उज़्कुरू, तुम सब याद करो। नेमत, नेमत, या, मेरी। अब बामुहावरा तर्जुमा आप करेंगे। या बनी इसराइल लज़्कुरू, ए औलादे इस्माइल याद करो, नेमती, मेरी। जी, अब गौर से देखें। मेरे को नाम याद करो। जी,
ایک لفظ ہے جس کو کلر کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ ایسا ہے بزرگوں کو بھی کہ جس کا معنی آپ کو نہ آتا ہو؟ سب کلیئر ہیں، کئی کئی بار ابھی ہم دہرا چکے ہیں ان کو۔ آمنا یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، پہلا صیغہ ہے، وہ ایمان لایا۔ جی، ترجمہ کریں من جو۔ اچھا ایک منٹ، ہاں یہ لفظ ذرا نیا آیا ہے، میم کے نیچے زیر تھی تو من، من کا معنی سے، میم کے اوپر زبر آ جائے گی تو من، من کا معنی جو، من آمنا با اللہ واؤ یوم آخر جی، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا جی۔ یہاں تو کالا ویسے میں نے ہائی لائٹ کر دیا لیکن کالا کالا ہم پڑھ چکے ہیں، کیا مانا ہے؟ اس نے کہا، کالا اعوذ، جی میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ با اللہ، دیکھیں پناہ خیر کی ہوتی ہے، بڑے کی ہوتی ہے، تو ذرا ترجمے میں اس کا خیال رکھیں گے، اللہ سے نہیں، اللہ کی، شیطان کے شر سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جی بتائیں کس لفظ کا معنی آپ کو نہیں آتا؟ لو، یہ ایک نیا لفظ آیا ہے، لو کا معنی ہے اگر تھے، اگر کیا اگر تھے، فا الگ ہے، فا بس، لو اگر، لا فضل، اللہ علیکم تم پر، اللہ کا معنی پر، کم کا معنی تم پر، واؤ، اب یہاں بھی دو لفظ ہیں، رحمت اور ہو، رحمت ہو اس کی رحمت، رحمت ہو، باب محاورہ پڑھیں ذرا، تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ وہ اگلا حصہ ہے، پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، جی کولو تم سب کہو، تم سب کہو، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے، فعل ہے، ورب ہے، یہ فعل امر ہے، لام زیر لی کے لیے، الناس حسنا بہترین حسن والا، واؤ آپ لوگوں سے نرمی اور خوشخلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، جی بل بلکہ، سمپل سا اس کو یاد کر لیں، بل بلکہ، باقی سارے لفظ آپ کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، لام زبر لا، ہو ما فی السماوات، واو الارض، وہاں محاورہ پڑھیں، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق اور ملک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق اور ملک ہے۔ جی فضل تو یہ فضیلت کا لفظ نظر آ رہا ہے اور اس کا معنی فضیلت ہی ہے، اردو میں بھی اور عربی میں بھی۔ آگے یہ ہے فعل، یہ اس کا معنی کیسے سمجھ آئے گا کہ کیسے کرنا ہے؟ فضل تو میں نے فضیلت عطا کی، یہ جب فعل پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، ترجمہ کریں گے، واؤ انی، بے شک میں، انا اور آگے چھوٹی یا ہے، دو لفظ ملے ہوئے، بے شک میں، فضل تو میں نے فضیلت عطا کی، کم تمہیں، اللہ العالمین تمام جان،
جی ایک لفظ نیا ہے، اور اتنا بھی نیا نہیں ہے، اردو کا لفظ ہے، ادب دشمن، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، آدا اسی کی جمع ہے۔ جی ترجمہ کریں، فا پس، انا اللہ، ادب لام دلی، الکافری تو یقیناً اللہ کی ان کافر دشمن ہے۔ جی زو والا، زو کا معنی کیا کریں گے؟ والا، واؤ اللہ، فضل فضل، عظیم عظیم بڑا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ حزن اردو کا لفظ ہے، اسی سے ہے یحزنون، غم زدہ ہونا، واؤ لا ہوم، وہ سب یحزنون وہ غم زدہ یا رنجیدہ ہوتے ہیں، لا یحزنون وہ رنجیدہ نہیں، جی پہلے ہم نے وہ صفات پڑھے جن کے سارے الفاظ کا معنی ہمیں کلیئر تھا، پھر ہم نے وہ صفات دیکھے کہ جن میں ایک ایک لفظ ایسا تھا کہ جس کا معنی میں نے بتا دیا تو آپ کو سارے صفات کا معنی کلیئر ہو گیا۔ اب آخر میں وہ صفات ہیں جن میں دو الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو جانے پہچانے نہیں ہوں گے، بقیہ کا ترجمہ آپ خود کر لیں گے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں، یہ کم و بیش 60-70 صفحات میں نے الگ کیے تھے، 60-70 صفحات سے مراد 10-15 آیات بن جاتی ہیں کہ جن کا سارا ترجمہ آپ خود کر رہے ہیں۔ دو لفظ دیکھنے میں تو نئے ہیں لیکن سینکڑوں بار آپ نے پڑھے سنے میں ترجمہ آپ کو آتا ہے۔ جی واؤ اقیمو، تم قائم کرو، الصلاۃ، واؤ آتو ادا کرو، ادا کرو، الزکات کیا کرو، اور واؤ از، جب، اس کا معنی کیا کریں گے؟ وعدنا، وعدہ اردو کا لفظ ہے، نون الف نا کا معنی کیا بتایا آپ کو؟ ہم، وعدنا ہم نے وعدہ لیا، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، 40 40، یہ اردو میں عام استعمال نہیں ہوتا، بہرحال 40 لفظ استعمال ہوتا ہے ایسی حدیث کی کتاب جس میں 40 احادیث جمع ہوں۔ لیلہ رات، لیلہ کا کیا معنی؟ لیل و نہار اردو کا لفظ ہے یہ سارا۔ جی با محاورہ ترجمہ ذرا آرام سے مل کے پڑھیں گے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، اور اس وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا۔ جی ایک لفظ نیا ہے، از آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ جب، آتینا، دیکھا آتینا، عطا کا معنی ویسے بھی آواز میں فیل ہو رہا ہے، نون الف نام کا پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم، آتینا ہم نے عطا کیا، باقی سارے الفاظ کا معنی پہلے سے آپ جانتے ہیں۔ کریں ذرا، واؤ از آتینا موسیٰ الکتاب، واؤ الفرقان فرق کرنے والی، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق کو باطل فرق کرنے والا موسیٰ عطا کیا۔ اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ خود کریں گے۔ واؤ از تالا موسیٰ لام ذلی قوم بھی، اور واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا
ہم خوش آمدید کہتے ہیں محترم مقام عمران ظفر بٹ صاحب کو، پرنسپل آغوش گرامر اسکول۔ تو سر یہ باقاعدہ پہلی کلاس ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے صرف تعارف کروایا تھا کہ ہم کیسے پڑھیں اور پڑھائیں، تو پہلی کلاس میں نصف سے زائد آیت کریمہ یا اس کے ایک حصے کا ترجمہ یہ طلب آپ خود کر رہے ہیں۔ جی ایک دو لفظ آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں، فا، بس فا الگ رکھنا ہے، اولائکا، یہی وہ سب لفظی معنی ہے، وہ سب بولے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ ہائی لائٹ اس لیے میں نے کی ہوئی کہ یہ آپ نے بھی پہلے نہیں پڑھا۔ جی اصحاب، صاحب کی جمع ہے، اصحاب اردو کا لفظ ہے، انار آگ، ہوم وہ، فی ہا یہ دو حرف ہیں، فی کا معنی میں، ہا وہ یا اس، فی ہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ جی تو وہی لوگ دوسری ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جی آج کے سبق کو ہم یہاں مکمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے کم و بیش یہ 58 پیج ہمارے گزرے ہیں۔